درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31, 32 اور 33 کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیات سے متعلق آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ ARYQTV کے اس پروگرام کا اہتمام ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہوا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کے بیان میں آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کی اطاعت کے حوالے سے آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان 3 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجتاً محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ ان 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں 2 اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اصطلاح استعمال ہوئی ہے اتباع کی، اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اصطلاح استعمال ہوئی ہے اطاعت کی۔ میں اپنی بات کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ ان دونوں ٹرمینالوجیز میں کیا فرق ہے، اتباع اور اطاعت میں بنیادی طور پر ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اطاعت کے معنی ہے حکم کی تعمیل کرنا، حکم کی پیروی کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی باس اپنے سب آرڈینیٹ کو حکم دے یہ کام کرو، تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس کا سب آرڈینیٹ ہے۔ یہ ممکن ہے
کہ اس کے دل میں باس کی محبت نہ ہو، باس سے انسیت نہ رکھتا ہو. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات پروفیشنل لائف میں چپکلش ہوتی ہے درمیان میں، لیکن حکم ملا، حکم کو ماننا ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہ ہے اطاعت، یعنی حکم مانو، حکم کی پیروی کرو. اور دوسری جو ٹرمنالوجی یہاں استعمال ہوئی ہے وہ ہے اتباع. اتباع کیا ہے؟ اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا، لیکن ایسی پیروی جو دلی طور پر محبت کی وجہ سے کی جائے. اگر کسی سے محبت ہے تو محب اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے محبوب نے مجھے کہا ہے یا نہیں کہا. اسے جو ملتا ہے وہ اسی طرح کرنے لگ جاتا ہے، وہ جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی فالو کرنے لگ جاتا ہے، وہ حکم کا انتظار نہیں کرتا. تو عزیزان محترم، یہ اطاعت اور اتباع کا بنیادی فرق ہے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹ کر کسی کو چاہتے ہوئے اس کی ذات میں فنا ہو جانا. وہ کہے اٹھو تو اٹھ جائے، بیٹھو تو بیٹھ جائے، چلو تو چلنے لگ جائے. یا عام لفظوں میں کہوں کہ صبح کو شام کہے تو اسے مان لے کہ یہ شام ہے، اور شام کو صبح کہے تو اسے مان لے کہ یہ صبح ہے. تو یہ ہے اتباع کا مفہوم. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو. یقیناً مخاطب اول حضرات صحابہ کرام ہیں، اور اس دور میں جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام سے مدینہ منورہ میں یہودیوں کا انٹریکشن ہوا. یہودی اس زوم میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہوگا جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے گا، کیونکہ یہ آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں مل سکتی، کوئی شخص سرخرو نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ازحد ضروری ہے. اور یہ بھی اصول ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے مؤثر نہیں ہوتا. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی انہیں دینی چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیوں تم سے محبت کرتا ہے، حالانکہ تم تو حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اگر تم حقیقتاً واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو نتیجتاً میری پیروی کرو. کیونکہ اب حضور علیہ السلام کی پیروی کے بغیر دنیا اور آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وَإِن تُطِيعُوهُ فَاهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم حضور علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت پانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی امید کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے.
اور اتباع کیسے کرنی ہے اس کے بے شمار مظاہر ہمارے سامنے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس آیت کے تحت اتباع کے مفہوم میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کو پیش کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک بہت معروف صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ارادے سے نکلے، مسجد نبوی شریف سے باہر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ جو اندر موجود تھے انہیں حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا حکم سنتے وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ کر دے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ اطاعت و اتباع یہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے، فضل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں چاہت تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اس حوالے سے ہی انشاءاللہ بریک کے بعد مزید آپ سے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ بات چل رہی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے حوالے سے اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ یروشلم کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، تو اس پر دیگر مذاہب کے لوگ طعن کیا کرتے تھے کہ تم بیت اللہ کو چھوڑ کر آئے ہو اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ ساتھ حضور علیہ السلام کی چاہت بھی یہ تھی، خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے اور ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ دوران نماز حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے دوران نماز رخ تبدیل کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی تبدیل کیا اور نماز مکمل کی۔ یہ دوران نماز صحابہ کی اتباع ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کا انداز دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے رخ تبدیل کیا، سب نے رخ تبدیل کر لیا۔ روایات میں آتا ہے یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور مدینہ منورہ میں اس وقت کئی مساجد موجود تھیں۔ بنی حارثہ کی جو مسجد تھی وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا، عصر کی نماز کا وقت تھا اور اس وقت وہاں پر موجود امام صاحب اور دیگر حضرات صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز عصر تھی، ان تک ابھی حکم نہیں پہنچا تھا۔ دوران نماز جب انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو صحابی نے کہا کہ رخ کو تبدیل کر دیں، وہی آ چکی ہے۔ کسی بات کا انتظار نہ کیا، حضور کے صحابی تھے، گمان ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو خلاف شریعت ہو، اسی وقت حالت نماز میں رخ تبدیل کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کی ادائیں دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی اس طرح اطاعت اور اتباع کریں۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نماز کی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے موجود ہیں۔ دوران نماز جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی حضور علیہ السلام سے کہ اپنی نالین اتار دیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نالین دوران نماز اتار دی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھ کر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے نالین اتاری، جبرائیل میرے پاس آئے تھے، تم سب نے اپنی نالین اتار دی دوران نماز؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے نالین اتاری تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی نالین اتار لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور جو اس روایت کا کرکس ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آیا کرو تو اپنے نالین کو دیکھ لیا کرو کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جس کا شمار نجاست میں ہوتا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اس انداز سے اتباع کرتے تھے، یہ نمونے انہوں نے اپنے عمل سے پیش کیے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، صحابیات خواتین اسلام، اور خواتین کے لیے عام طور پر ہم صنف نازک کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے جن خواتین کی تربیت کی تھی وہ دین اور شریعت کے معاملے میں ایسی تھیں کہ جب حکم خدا آ جاتا، حضور علیہ السلام کا فرمان ان تک پہنچتا تو وہ کبھی تعطل کا شکار نہیں ہوتی تھیں، کبھی ڈیلے نہیں کرتی تھیں۔ بہت معروف بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پردے کا حکم نازل ہوا وہ عشاء کی نماز میں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، وہ آیات نازل ہوئیں، صحابہ کرام گھروں میں تشریف لے گئے، خواتین کو بتایا، خواتین صحابیات یہ سن کر پریشان ہو گئی، یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ اب ہمیں پردہ کرنا پڑے گا، یہ تو حکم ربی ہے، رسول اللہ کے ذریعے گھروں تک پہنچ گیا۔ فکر اس بات کی تھی کہ اب راتوں رات ہم کیسے تیاری کریں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے لیے جب جائیں تو ہمارے پاس اوڑھنیاں مکمل ہوں، اس بات کی فکر تھی۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ رات بھر چادروں کو جمع کر کے اوڑھنیوں کی شکل دی اور اس انداز سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کوئی عمل اختیار کرنا بظاہر مشکل ہوتا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کا مزاج دیکھتے تو فوراً اپنی عقلوں کو، اپنی نظروں کو، اپنے دلوں کو جھکا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہاں ٹھہرے رہنا۔ حضور علیہ السلام نے اشارے میں فرمایا کہ آپ واپس آئیں گے، اے ابو ذر یہاں ٹھہرے رہنا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اچانک زوردار آواز آتی ہے۔ دیکھیں میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اگر ہم کوئی زوردار دھماکہ سنیں، کوئی زوردار آواز سنیں اور قریبی ہمارا گھر ہو، اس وقت ہماری انٹینشن کیا ہوگی؟ ہم فوراً بھاگے ہوئے جائیں، گھر والوں کی خیریت معلوم کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش نہ ہو، لیکن یاد آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یہاں ٹھہرے رہنا۔ دل کہتا ہے کہ حبیب کے دیدار کے لیے چلا جاؤں، سرکار کی خیریت معلوم کروں، لیکن حکم کیا ہے؟ یہاں کھڑے رہنا۔ الامر فوق الادب، کہ جو حکم ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی آواز تھی؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین وحی لے کر آئے، اور یہ وحی کچھ ایسی تھی یا اس کے اندر ایسی خوبصورت بات تھی، اتنی پیاری بات تھی میری امت کے لیے کہ اس کی وجہ سے جب وحی لے کر آئے تو اس رفت کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے وہ حکم ایسا تھا، زوردار تم نے آواز سنی۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام وہ وحی بتا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے جس امتی کا توحید پر خاتمہ ہوا، کلمہ توحید پر خاتمہ ہوا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی،
حضور آپ کہہ دیجئے انہیں کہ میری اتباع کرو۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ شاگرد اپنے استاد سے محبت کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ مجھے اپنے ٹیچر سے بے حد محبت ہے، مرید اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کرے، کوئی کم منصب والا عالی منصب سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اور اس صورت میں کیا ہی بات ہوگی کہ جب عالی منصب والا مرشد یہ کہے کہ یہ مرید میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، استاد یہ کہے کہ یہ شاگرد میرے سکون اور راحت کا باعث ہے، اعلیٰ منصب پر فائز شخص یہ کہے کہ یہ جو ادنا منصب والا ہے یا میرا جو سب آرڈینیٹ ہے، میرے سارے معاملات اسی کی وجہ سے چلتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا، اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا دعویٰ یہ اللہ کا بندہ کرے تو بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی ایسا نسخہ کیمیا قرآن کے ذریعے بندے کو بتا دے کہ وہ اس پر عمل کرے، فَاتَّبِعُونِی یہ نسخہ ہے، ملے گا کیا؟ حضور علیہ السلام کی اتباع سے فرمایا یحببکم اللہ، محبت فرمانے لگے گا اللہ تم سے۔ ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور کیا ہی کمال ہے کہ اللہ رب العزت کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی ہے۔ تو یہ اطاعت و اتباع اتنی بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ حضرات صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یہ ان کی آزمائشوں پر جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی، اطاعت کی، اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا آمنو کما آمن الناس۔ اور پھر یحببکم اللہ، محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔ بات یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، جتنے گناہ صغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کے ساتھ اپنی وہ صفات بیان فرمائی کہ جن میں انہی انعامات سے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر ہوئی ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے تو سورتوں سے پہلے تعارف یہ کرایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رحمت کی صفت اس کی ایسی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا اتباع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک بریک پر جاتے ہیں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ایک یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان میں پیش کیا جاتا ہے کہ ہم صرف قرآن کے پیچھے چلیں گے، صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو حضور علیہ السلام کو ساتھ نہ بھیجا جاتا۔ لوگ حضور علیہ السلام سے اطاعت کی روگردانی کرنے کے لیے نئے نئے ہیلے بہانے لے کر آتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان خلقہ، کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں وہ عین قرآن ہیں، یعنی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ جو قرآن کے اندر اخلاقیات بیان کی حضور کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر خود قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو دیں تمہیں رسول اسے لے لو۔
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی مہم اور اس طرح کی کوئی بھی تحریک جو یہ کہے کہ صرف قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہے، یہ انداز قرآن کے مخالف ہے، یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مخالف ہے۔ تو یہاں بھی دوبارہ اس بات کی تاکید کی گئی کہ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر کوئی اطاعت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے، یہ مخلوق تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی محتاج ہے۔ اور جو قیامت کے روز سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں اس کے اندر تو جو روایات بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی سے انبیاء کرام کی کیفیات بھی مختلف ہوں گی قیامت کے روز، تو پھر ہماری کیا حیثیت، ہم کون ہوتے ہیں جو اتنے بے پرواہ ہو جائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 33، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں چند انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یہ مقام اصطفاء ہے، منتخب کیا ہے انہیں، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، ابراہیم کا گھرانہ، عمران کا گھرانہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو اس سے بہت بلند ہے کہ آپ تو حبیب خدا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تخلیق وجہ کائنات کا سبب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند ہے۔ جب ہی ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ لوگ مختلف انبیاء پر فخر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے، اور اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ وحبی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، کسبی نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ناموں کا علم عطا فرمایا، آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، یعنی آدم مسجود ملائکہ ہیں، اور آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کے سجدے کا انکار کر کے ابلیس کو قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق پہنایا گیا۔ دوسرا ذکر کیا گیا نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام پہلے تشریعی نبی ہیں، نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں بہت سی قربانیاں پیش کی۔ آل ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو سرد کر دیا، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں ذوف میں اولاد دی، اولاد کے لیے حکم کیا کہ اسے بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، مڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا کہ حکم دیا کہ اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، ایک لمحے بھی توقف نہیں کیا، اتنے امتحان لیے، اور پھر خود فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی اولاد میں شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ اس کے بارے میں مستند قول یہ ہے کہ یہ عمران حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت مریم کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا انتخاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اور آڈینس سے کچھ سوالات لیے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا پرخیز پرکیف بیان، مگر ایک سوال حضرت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اس آیت کا تعلق یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سے کیا ملتا ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کی نوید سنائی ہے، اور جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر فرحت و شادمانی کا اظہار کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، اتباع اور پیروی کرنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلام مجید فرقان حمید کی پریکٹیکل ایگزامپل، عملی تفسیر ہمارے سامنے پیش کی۔ تو دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری ہی اللہ کی فرما برداری ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا و خوشنودی اللہ کی رضا و خوشنودی ہے۔ تو جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا اللہ کی اطاعت پر آپ نے بیان فرمایا، حضور کی اطاعت پر آپ نے بیان فرمایا، اولی الامر سے کیا مراد ہے، اس کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم پر نگران مقرر ہو یا جو تمہارا حکمران ہو اس کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو انکنڈیشنل ہے، یہی وجہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا صیغہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر اولی الامر کی اطاعت میں کہیں تمہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ حکم شریعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب منصب خلافت سنبھالا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو ابتدائی خطبے کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ تم میری پیروی اس وقت تک کرنا جب تک کہ میرا عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ اور کہیں تم یہ دیکھو، حالانکہ وہ بہت محتاط ہستیاں تھیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ایک سبق یہ دے رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے یہی سبق ملا ہے کہ اگر تم کہیں دیکھو کہ میں اس کے خلاف جا رہا ہوں یا اس کے خلاف کیا ہے تو پھر تم میری اطاعت نہ کرو۔ تو یہی اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت ہے، جو حکم ملا مینوان اسے ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، اور اگر کہیں عمل کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا ہے۔ اور جو اولی الامر یا حکام وغیرہ کی اطاعت ہے، جب تک ان کا حکم شریعت سے متصادم نہ ہو تو ان کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیات پر ہم نے گفتگو کی، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنے میں ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلائنڈ فالو کرنا ہے، یعنی آنکھ بند کر لینی ہے۔ جب ہمیں صحیح احادیث مل جائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ شاعر مشرق نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کمی تو باقی سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، آپ کی پیروی، اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلا ہوں لے کے یہ موت
ہوتی درے نبی کے لیے کر اہتمام